بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج ہم آپ کو قوم سمود کا واقعہ سناتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین قوم سمود کا ذکر قرآن مجید اور اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور ان کا ذکر مختلف مقامات پر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ ناظرین اس قوم کی تاریخ، ان کے عروج و زوال اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کی تفصیل بیان کرتی ہوں۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد وجود میں آئی۔ یہ قوم شمالی عرب کے علاقے میں آباد تھی جو آج کے سعودی عرب، اردن اور شام کے بعض حصوں پر مشتمل تھا۔ قوم سمود کا سب سے معروف شہر الحجر تھا جو آج کل سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور اور خوشحال تھے۔ ان کی رہائش گاہیں پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھیں جو آج بھی مدائن صالح میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کی معمرانہ صلاحیتیں بے حد عظیم تھیں اور قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پہاڑوں میں مکانات تراش کر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس زرخیز زمینیں، مال و دولت کی فراوانی اور مضبوط جسمانی قوت تھی۔ وہ اپنے دور میں زبردست ترقی اور خوشحالی کی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال چکے تھے اور بت پرستی میں مگن تھے۔ وہ اللہ کے سچے دین سے دور ہو چکے تھے اور اپنی ہی دنیاوی کامیابیوں پر ناز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے اندر ہی سے تھے، ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مقصد قوم کو توحید کی طرف بلانا تھا اور ان کو بت پرستی اور نافرمانی سے روکنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت نرمی سے نصیحت کی اور انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی دنیاوی کامیابیوں پر مغرور تھے اور ان کا خیال تھا کہ انہیں کسی عذاب کا سامنا نہیں ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ کے عذاب سے بچو اور توبہ کر لو، لیکن وہ اپنے کفر اور سرکشی پر قائم رہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا تاکہ وہ ان کی سچائی پر ایمان لائیں۔ قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ پہاڑ سے ایک خاص قسم کی اونٹنی نکال دیں جو کہ اللہ کا نشان ہو تو وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزے کے طور پر پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی پیدا کی۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے ایک امتحان تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا کوئی نقصان نہ کرنا، اور ایک مخصوص دن یہ پانی پیے گی جبکہ دوسرے دن تمام لوگوں کے لیے ہوگا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، لہٰذا اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کو دیکھنے کے باوجود اپنی ہی ہٹ دھرمی جاری رکھی۔ وہ اونٹنی کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ قوم کے چند سرداروں نے ایک سازش کی اور اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے قوم کے سب سے شریر افراد کو آگے بڑھایا اور ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ وہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب دیکھیں گے، لیکن قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور وہ 3 دن کے بعد ان پر
نازل ہوگا۔ 3 دن کی مہلت کے بعد اللہ کا عذاب قوم سمود پر نازل ہوا۔ قرآن مجید میں اس عذاب کو صیحہ اور رجفہ کہا گیا ہے، یعنی ایک زبردست چینخ اور زلزلہ جو ان کی بستیوں کو تہس نہس کر گیا۔ قرآن مجید میں ہے، پس انہیں ایک ہولناک چینخ نے آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ قوم سمود کی بستیوں پر ایک تباہ کن زلزلہ آیا جس نے ان کے مکانات کو ملیہ میٹ کر دیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ قوم سمود کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ قوم سمود اپنی طاقت اور خوشحالی کے باوجود اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کو رد کرنے اور اللہ کے معجزے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کا نتیجہ ان کی مکمل تباہی کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ واقعہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک انتباہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور احکامات کی قدر کریں اور ہمیشہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ قوم سمود کے واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبیوں کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب ضرور کریں۔